السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور درس کو سماعت فرمانے والے آف لائن اور آن لائن تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول ایمان کا درس لگاتار جاری ہے، اور اس تعلق سے ایمان کے ارکان پر گفتگو چل رہی تھی۔ ایمان کے 4 ارکان پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور 5ویں رکن پر کل کے درس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ 5واں رکن یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اس رکن پر گفتگو کے پہلے مرحلے میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج اسی یوم آخرت پر ایمان کا جو رکن ہے، ایمان کا 5واں، اس کے تعلق سے جو دوسرا نقطہ ہے، آج اس پر آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی، اور وہ ہے قبر کی زندگی کا بیان۔ قبر کی زندگی میں جو عذاب اور جو نعمتیں ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ۔ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ان کا کیا تعلق بنتا ہے، اس پر کل آپ کے سامنے گفتگو کی جا چکی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں مصنفین نے اور شارحین حدیث نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے مسائل غیب سے متعلق ہیں اور براہ راست عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے ایک مسلمان کے عقیدے سے ان کا تعلق ہے، اور یوم آخرت اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد وہ دن شروع ہوگا۔ یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے، دونوں ہی ایک جہان ہے، اور اس جہان سے جڑا ہوا وہ جہان ہے۔ تو جب اس جہان کا تذکرہ کیا جائے گا، اس عالم کا تذکرہ کیا جائے گا، تو اس سے پہلے اس دنیا کے فنا ہونے کا تذکرہ لازمی ہے۔ اس کے فنا ہوئے بغیر اس عالم کا تذکرہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے فنا سے متعلق گفتگو کی جائے، قیامت کے متعلق گفتگو کی جائے، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل حاصل ہے کہ قیامت کی جب بات کی جائے تو قیامت کہہ کر کے عام طور پر 2 مضمون مراد لیا جاتا ہے۔ قیامت سے ایک تو عام قیامت مراد ہے، جو دنیا کے مکمل ختم ہو جانے کے بعد، تہو بالا ہو جانے کے بعد، ہلاک اور برباد ہو جانے کے بعد قائم ہوگی، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ لیکن قیامت صغریٰ وہ ہر انسان کی موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان جس دن مرتا ہے، اسی دن سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو قیامت اپنے دونوں مضمون میں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا سے ہمارا تعلق تبھی تک ہے جب تک ہم حیات ہیں۔
जैसे ही इस दुनिया से हमारी आंख बंद हुई, हमारी क़यामत शुरू हो गई, इसलिए कि अब हमें इस दुनिया में वापस तो आना नहीं है। लिहाजा क़यामत का ये मज़मून आम तौर पर लोग अपनी निगाहों में नहीं रखते। जब क़यामत बोला जाता है, क़यामत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो आम तौर से लोग क़यामत कुबरा को मुराद लेते हैं। जब पूरी की पूरी खिलकत तबाह हो जाएगी, जब सारी मखलूक़ात फ़ना हो जाएंगी, जब ये दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, जब क़यामत का ज़लज़ला आकर इस पूरी दुनिया को, इस ज़मीन को, इस आसमान को, इन पहाड़ों को सबको ख़त्म कर देगा, जिसका जिक्र कुरान करीम ने सूरह हज में किया, सूरह कारिया में किया और दीगर सूरतों के अंदर जिस क़यामत का तज़किरा कुरान ने किया है। लेकिन ये तो क़यामत कुबरा है। क़यामत सुग़रा का क्या? वो क़यामत जो एक ख़ास माने में बोली जाती है, ये आम माना हुआ एक ख़ास माना है, और वो ख़ास माना हर इंसान की अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हुई, तूं ही उसकी क़यामत शुरू हो गई। और कल की गुफ्तगू में जब आपके सामने क़यामत कुबरा और उसकी बड़ी बड़ी निशानियों का तज़किरा किया गया, तो आज क्यों ना क़यामत सुग़रा का जिक्र किया जाए, जिस क़यामत के कायम होने के बाद दुनिया से हमारा रिश्ता मुनक़ते हो जाता है और उसके बाद एक नई दुनिया हमारी शुरू होती है, जिस दुनिया को बरज़ख वाली दुनिया कहा जाता है, शरीयत की इस्तिलाह में जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है। आप जानते हैं कि ये बीच का मरहला है। बड़ी क़यामत कायम होने के बाद फिर सारी खिलकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा ज़िंदा करेगा, बास व नशूर जिसको कहा जाता है, जिसके बाद यौम आखिरत आएगा। वो तो यौम आखिरत हो गया और ये दुनिया हो गई। लेकिन इस दुनिया और आखिरत में पहुँचने के दरमियान जो फासला है, वो आलम बरज़ख कहा जाता है, और उस आलम बरज़ख का तज़किरा आज आपके सामने किया जाएगा। यही जो दरमियानी मरहला है, जिसको हम कब्र की ज़िंदगी कहते हैं, इस दुनिया में इंसान के मरने के बाद से कल क़यामत के दिन दोबारा उसे हयात देने तक के बीच का जो मरहला है, इस मरहले पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, ताकि यौम आखिरत पर हमारी गुफ्तगू हर एतबार से मुकम्मल हो। तो आज की हमारी गुफ्तगू कब्र की ज़िंदगी की नेमतों और कब्र के अज़ाब से मुताल्लिक़ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को और हमारे अहल व अयाल को और हमारे सारे मुताल्लिक़ीन को और सारे अहले इस्लाम को, बल्कि सारी दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ दे कि वो इस्लाम के दामन में आ जाएं और अपने आप को इस दुनिया से जाने के बाद वाली तमाम आजमाइशों से अपने आप को बचा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी पनाह अता फरमाए। तो आज के दर्स में कब्र की ज़िंदगी की नेमतों और उसके अज़ाब पर बातचीत होगी, और इस नुक्ते पर 3 मरहले में हमारी गुफ्तगू होगी। 3 मतालिब में हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि कब्र की ज़िंदगी में जज़ा और सज़ा मिलनी है, इस पर ईमान तो पहले हो कि कब्र की ज़िंदगी में इंसान को नेमतें मिलेंगी, और या नेमतें मिलेंगी या अज़ाब से दोचार होगा। सबसे पहला नुक्ता यह है कि हमें इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसकी दलीलें आपके सामने पेश की जाएंगी। उसके बाद दूसरा मरहला जिस पर गुफ्तगू की जाएगी वो ये कि कब्र की ज़िंदगी की जो नेमतें हैं और जो अज़ाब हैं, वो इंसान की रूह पर होंगी या इंसान के जिस्म पर होंगी, या रूह और जिस्म दोनों पर होंगी। इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाएगी। और उसके बाद मुनकर और नकीर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी, जिस पर ईमान रखना एक साहब ईमान के लिए, साहब इस्लाम के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमा गो के लिए लाज़िम व ज़रूरी है। तो अज़ाब कब्र की ज़िंदगी से मुताल्लिक़
یہ تین پہلو ہیں جس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قبر کی زندگی میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، نعمتوں اور آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو متقی و پرہیزگار اور اہل طاعت بندے ہیں، جو مطیع و فرما بردار بندے ہیں، اللہ رب العالمین قبر کی زندگی میں ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، اور قبر کی زندگی میں ان لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا جو گنہگار ہیں، جو اہل معصیت ہیں، اور فسق و فجور جن کا اٹھنا بچھونا رہا، اور اپنے فسق و فجور کی بدولت جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب قبر کا مستحق بنا لیا۔ اس بات پر ایمان، یہ ایمان کی اساسیات میں سے ہے۔ اس مسئلے پر قرآن و سنت کی واضح اور صریح دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ذریعے سے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی آگاہی دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قبر میں منکر نکیر کے سوال کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے، اور اس کے اندر اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں میسر ہوں گی۔ بخاری شریف کے اندر براء ابن عازب رضی اللہ عنہ و ارضاہ، براء ابن عازب رضی اللہ عنہما و ارضاہما کی روایت آئی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتا ہے، تو یہی وہ شہادت ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی آیت کریمہ میں قول ثابت اسی شہادتین کو کہا گیا ہے کہ قبر کے اندر اہل ایمان کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا یا ثابت قدم رکھتا ہے، اس کلمہ شہادت کی ادائیگی کی توفیق دے کر کے، اس کی بدولت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر موجود ہے تو اس سے بہتر تفسیر کوئی اور نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اس آیت کے تعلق سے میسر ہو، یا قرآن کی تفسیر خود قرآن کے اندر موجود ہو، یا پھر قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہو، یہ اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے تفسیر کا۔ عذاب قبر کی دلیل قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے۔ یہ تو ثواب کی بات ہو گئی، یہ اہل ایمان کی بات ہو گئی اس آیت سے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین قبر کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور قول ثابت کے ذریعے سے ان کو ثبات قدمی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل جو کفار ہیں یا جو اہل معاصی ہیں، جن کو عذاب قبر سے دوچار کیا جاتا ہے، تو اس عذاب قبر کے تعلق سے کیا قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے؟ ہاں، قرآن کریم اس حوالے سے بھی واضح طور پر کہتا ہے۔ سورہ غافر، جس کو ہمارے یہاں کے مصاحف میں سورہ مومن لکھا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ ان آیات میں النار يعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ لوگ
जहन्नम पर पेश किए जाते हैं सुबह और शाम। जाहिर सी बात है ये पेश किया जाना अभी है, यानी अभी की हालत में है, हालिया उनका जो मसला है उसको बयान किया गया है। और जाहिर सी बात है कि अभी जन्नत और जहन्नम का मामला हुआ ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ कहाँ हो रही है? जाहिर सी बात है कब्र की ज़िंदगी में हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अहले ईमान की नेमतों का आगाज़ कब्र में हो जाएगा, वैसे ही अहले मासियत का, चाहे वो कुफ़ार हों चाहे अहले मासी, आम अहले मासी हों, उनके अज़ाब का सिलसिला भी कब्र की ज़िंदगी से शुरू हो जाएगा। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जुमहूर उलमाए किराम ये कहते हैं कि ये जहन्नम पर पेश किया जाना जो आले फ़िरऔन के बारे में इस आयत के अंदर ज़िक्र किया गया है, ये बरज़खी ज़िंदगी में होगा, यानी कब्र की ज़िंदगी में। और ये दलील है अज़ाब कब्र के सबूत के लिए। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अज़ाब कब्र बरहक है, इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान करीम की ये आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले फ़िरऔन के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि उनको कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाता है इस तौर पर कि वो जहन्नम पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं और उसकी आँच से उनको अज़ियत और तकलीफ़ में मुब्तला किया जाता है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये आयत करीमा एक बहुत बड़ी दलील है अहले सुन्नत के इस्तिदलाल के हवाले से, अहले सुन्नत के लिए जो अज़ाब बरज़ख कब्रों में अज़ाब के कायलीन हैं, उनकी सबसे बड़ी दलील है यह आयत करीमा। इसी तरीके से कब्र के अज़ाब पर कुरान करीम की एक और आयत दलालत करती है जो सूरह तौबा आयत नंबर 101 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, कि हम उन्हें दोहरा अज़ाब देंगे, दो मर्तबा अज़ाब देंगे और फिर वो बड़े अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। इससे बहुत सारे सलफ़ ने कब्र के अज़ाब पर इस्तिदलाल किया है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, उसके बाद सुम्मा की ताबीर इस्तेमाल की, और सुम्मा ये ताख़ीर के लिए आता है, तराख़ी के लिए आता है। तो सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, इससे मुराद आखिरत का अज़ाब है। और सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन के अंदर जो जिस अज़ाब का तज़किरा है, ये बरज़ख के अज़ाब का तज़किरा है। बहुत सारे सलफ़ ने इस आयत करीमा से बरज़ख और कब्र के अज़ाब का इस्बात किया है, साबित किया है उसको इससे। मुजाहिद रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, यानी हम उनको दो मरतबा अज़ाब देंगे, यानी भूख का और कब्र के अज़ाब का, इससे मुराद ये है। और आगे जो फरमाया कि सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, इससे मुराद क़यामत के दिन का अज़ाब है जो उनको दिया जाएगा। क़तादा रहमहुल्लाह कहते हैं कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम उनको दो मरतबा अज़ाब देंगे, इससे मुराद दुनिया का अज़ाब है और कब्र का अज़ाब है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, और ये क़यामत का अज़ाब है। तो इस आयत करीमा से और इससे पहले जो आयत वारिद हुई है, इससे अज़ाब कब्र पर अइम्मा किराम ने इस्तिदलाल किया है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी मुख्तलिफ तराजिम अब्वाब कायम करके कब्र के अज़ाब पर इन अहादीस से दलील पकड़ी है। ये कुरान के हवाले से हो गया। अगर अहादीस शरीफा को देखें तो अहादीस शरीफा के अंदर भी कब्र की नेमतों और कब्र के अज़ाब पर दलीलें मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं। सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अरदाहुमा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना पेश किया जाता है सुबह और शाम को। अगर वो जन्नतियों में से है तो जन्नतियों वाला ठिकाना, उसका जन्नत के अंदर जो उसका ठिकाना है उसको पेश किया जाता है, और अगर वो जहन्नमियों में से है तो जहन्नम में जो उसका ठिकाना है
اس کی وہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا اصلی ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے۔ یعنی جنتی شخص کو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ملنے والا ہے وہ دکھا کر کے کہا جاتا ہے کہ تمہارا اصلی ٹھکانہ وہ ہے، لیکن وہ ٹھکانہ تم کو کب دیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ اسی طرح سے جہنمیوں کا ٹھکانہ جو جہنم میں ریزرویشن ہے ان کا، وہ ریزرو سیٹ ان کو قبر ہی میں دکھائی جاتی ہے، لیکن وہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ سیٹ ریزرو تمہارے لیے ہے، پر ابھی نہیں ملے گی، وہ کنفرم تب ہوگی جب قیامت کا دن آئے گا۔ تو اس طریقے سے اہل جنت کو اور اہل نار کو، اہل جہنم کو، دونوں کو ان کی اپنی اپنی ریزرو سیٹیں قبر کے اندر ہی دکھائی جاتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ اہل جنت اپنی خوشی میں، اپنی نعمتوں میں، اپنی فرحت اور انبساط میں، اپنی خوشی میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو اہل جہنم ہے ان کے وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اس خبر کو سن کر کے ٹارچر ہوتے ہیں، انہیں اذیت ہوتی ہے، اور یہ عذاب اور ثواب کا معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے، اور یہ جزا و سزا کا معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو تم لوگوں کو سنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، ڈر کے مارے، دہشت کے مارے، خوف کے مارے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر تم لوگوں کو سنا دے کہ کس اذیت کے ساتھ ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ کہتے ہیں کہ اس چیز کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ ہیں، یعنی عذاب قبر کی اور قبر کی نعمتوں کی بہت ساری دلیلیں ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ یہاں پر صرف ان مشہور دلیلوں کو ذکر کیا گیا ہے جن سے قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے اس بات پر دلیل پکڑی گئی ہے، واللہ اعلم۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف کہ قبر کی زندگی میں، قبر کے عالم یعنی برزخی زندگی میں، جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، برزخ پردہ جس کو، چونکہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد ایک پردے کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، جس طریقے سے سامنے کی چیز انسان دیکھتا ہے لیکن پردے اور اوٹ کی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، ویسے قبر کی زندگی، وہ برزخی زندگی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک اوٹ اور ایک آڑ کے اندر چلا گیا جہاں کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی، خواہ وہ قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور سے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر قبر کے اندر مردہ دفن نہیں کیا گیا، اگر اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا یا اس کو جلا دیا گیا یا پھر وہ حادثے میں برباد ہو گیا، اس کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے اور وہ قبر میں ڈالا ہی نہیں جا سکا، تو اب اس کے اوپر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گڑھے میں ڈالتے ہیں، کہ پانی میں پھینکتے ہیں، کہ آگ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو پہلی بار انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوسری بار آسانی کے ساتھ انسان کے بکھرے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو انسان کی دنیاوی وفات یا دنیاوی موت کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو قبر کی زندگی یا اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ وہ رہے کہیں بھی یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ رہے گا عالم برزخ میں، اس پر ہوگا برزخی زندگی کا، خواہ اس کی لاش کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے یا اس کی لاش کو چاہے جس انجام تک پہنچایا جائے، لیکن اس کو برزخی زندگی ہی کہا جائے گا، قبر کی زندگی ہی کہا جائے گا۔ اب کسی کی قبر مٹی بنتی ہے، کسی کی قبر اور چیز بنتی ہے، اس سے سروکار